ہم اور آپ اپنے مرکز عقیدت ولی عہد خانقاہ برکاتیہ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور اہل دل و اہل علم کا مجمع، اور میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بڑی دیر سے میری تعریف ہو رہی تھی، اور محترم فاضل بھائی جن کا نام ہی فاضل ہے تو اب کیا کہہ سکتا ہوں، اور ہمارے بزرگ انہوں نے کہا کہ میں بھی اناؤنسر نہیں ہوں، تو یہ جو بھی تعریفیں ہوئی اس خادم کے لیے آپ اس کو مبالغے بے معمول کریں۔ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ کے طلبوں میں جگہ ہے خادم کو، اور حضور امین ملت کا ایک مشن ہے تعلیم کا فروغ، اس کا ایک بہت ہی چھوٹا ادنا سا یہ رکن آپ کے سامنے ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے عنوان کے حوالے سے انصاف کر سکوں، کچھ چیزیں میں لکھ کر کے لے کے آیا ہوں، پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھیے تو کچھ باتیں بتاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پہلے کوئی 100 سال ہونے کو ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اور گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو آج کی یہ مجلس ایک پورا تعارفی خاکہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ تقریر مجھ سے پیشتر جو دو ہوئی ہے خاص طور سے فاضل بھائی کی، تو وہ اپنی نگاہوں میں اور قلب و اذہان میں محفوظ رکھیں، میں اسی سے آگے چلتا ہوں۔ اور تقریر تو کوئی ہوتی نہیں، میری گفتگو ہے، بہت اکیڈمک ماحول بنائے، کوئی نعرے کی ضرورت نہیں، نعرہ ہم ابھی لگا چکے ہیں، پیچھے سے خوب لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو گفتگو کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بظاہر قرآن کریم میں اس پیٹرن کی، اسلام کی حفاظت، سنت مصطفیٰ کی حفاظت، سیرت مصطفیٰ کی حفاظت کی ایسے فارم میں گارنٹی آیت کریمہ میں ظاہری الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن عربی لفظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت کے ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیتے ہیں۔ تو علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ قرآن کا استعمال نہیں فرمایا، جبکہ قرآن عربی لفظ ہے، ذکر فرمایا،
تو اس لیے ایسا ہوا کہ قرآن کی حفاظت جب جب امت کرتی رہے گی اور اس کا جتن کرتی رہے گی، اس کا اس پہ محنت لگاتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے، وہ قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی سیرت بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور اسلام کا پورا پیکج ہے۔ قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، سنت مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی رہے گی، قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، سیرت مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کی حفاظت جب تک ہوتی رہے گی، اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے یہ کیا کہ اس امت کے ذہن کو، امت محمدیہ کے افراد کے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنے کا متحمل بنایا ہے۔ ابھی تقریر سن رہے تھے، میں نے کہا وہ تقریر آپ سنتے رہیے، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ اس زمین کے اوپر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا اتنی زبان میں ٹرانسلیشن آپ کو اویلیبل ہو۔ اس زمین کے اوپر دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بیک وقت اتنے نسخے آپ پا سکیں۔ کوئی بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں، قرآن کے نسخے اس زمین کے اوپر جتنے ہیں، اگر سب کو جمع کریں تو ایک قرآن ہوگا جس کی کاپیاں انگنت بے شمار ہوں گی، اور کوئی کتاب نہیں ہوگی ایسی۔ اس کے بعد اگر یہ ساری کتابیں خدا نہ خواستہ نام کسی کا خوبصورت ہو اور دل بدصورت ہو، یہ اہل علم کا مجمع ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، بڑا خوبصورت اشارہ ہے یہ۔ نام خوبصورت ہو اور دل کالا ہو تو اس کو ہمیں لاؤڈ اسپیکر میں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیسے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے کہ دنیا کی ساری کاپی اگر بیک وقت ضبط کر بھی لی جائے، حالانکہ امپاسبل ہے یہ، کر بھی لی جائے، تب بھی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوگوں، دنیا میں جو کاپیاں تمہارے گھروں میں ہے، صرف یہی قرآن پہ بس نہیں ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، تب بھی ہارڈ ڈسک میں قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہ ٹیکنیکل زمانہ تو سمجھ سکتے ہیں نا، کاپیاں ڈیلیٹ کی جائیں تو کیا ہوا، ہارڈ ڈسک میں اگر میموری میں موجود ہو تو پھر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تو بڑی بات ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بیک وقت ساری کاپیاں لے کر کے بھی اگر کوئی دریا برد کرنا چاہے، ڈیلیٹ کرنا چاہے، میاں 26 آیتوں کی بات کر رہے ہو، 114 سورتوں میں سے بھی اگر کوئی مائی کا الگ اٹھ کے ایسا کر بھی لے بفرض محال، تو پھر امت کے ان بچے اور بچیوں کا کیا ہوگا جو زمین کے اوپر اگر بکھرے ہوئے اتنی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی ناممکن ہے اور ان کو پکڑنا بھی، بلکہ ان کا ڈیٹا بھی حاصل کرنا ناممکن ہے کہ افراد امت میں کتنے اور بچے اور بچیاں، جوان اور بوڑھے اتنی عمر کے روئے زمین پہ موجود ہیں جن کے سینوں میں 30 پارے ایسے اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال قرآن کی 26 نہیں، پورے قرآن کو بھی مٹانے پہ آ جائے اور بفرض محال ایک بار ساری کاپیاں لے کر بھی دریا برد کر دے تو قرآن پھر سے امت کے بچوں سے زندہ ہو جائے گا۔ اسی کی ایک کڑی ہے بچوں کی تعلیم، بچیوں کو قرآن پڑھانا، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو قرآن پڑھانا۔ اب ذرا اس کی اہمیت آپ ملاحظہ فرمائیں، میں نے اس پہ کوشش کری ہوئی ہے۔ بچے قرآن سیکھیں گے یا کوئی بھی علم سیکھیں گے تو وہ ان کی زندگی تک محدود ہوگا، اس سے وہ مستفید ہوں گے، جاب حاصل کریں گے، علم دین اگر حاصل کیا ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے، اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن بچیوں کو اگر تعلیم ہے، دوسری بھی تعلیم ہے، اس کے علاوہ اگر قرآن کی تعلیم ہے تو عربی کا ایک مقولہ ہے، الام تصنع الامہ، ماں ہوتی ہے وہ پوری کمیونٹی کی تعمیر کرتی ہے۔ تو یہ بچیاں ہیں، اگر بچیاں قرآن کی مدارست کرتی ہیں،
قرآن کا علم حاصل کرتی ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتی ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو یہ مستقبل میں ماں بنیں گی، اور ماں بنیں گی تو ان کی گود میں امت کا مستقبل موجود ہوگا۔ تو بچیوں کو قرآن پڑھانا کتنا اہم ہے، کس درجہ اہم ہے، اور اس فیلڈ میں دوسرے لوگ بہت آگے جا چکے ہیں، ہم خواب غفلت میں تھے شاید۔ حضور امان میاں صاحب اپنے منصب کے مطابق اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو بچیوں کی تعلیم، اسپیشلی قرآن کی تعلیم، آج کی جو بچی ہے کل وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر وہ پوری امت کے بچوں کی گود بنے گی۔ اس کی گود میں ایک بچہ ہوگا جو آپ کا فیوچر اور مستقبل ہوگا۔ آپ کے فیوچر اور مستقبل کی تعمیر کے لیے آج ہی سے، آج کی صبح سے ہی ہمیں بچیوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ اور قرآن پڑھنے پڑھانے پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اہل دل نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ بچیاں ہی تو ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب کے عالم میں چلے، قصہ معلوم ہے، قصہ نہیں سنا، اس کا کلائمیکس دوں گا میں۔ غیظ و غضب کے عالم میں جا رہے تھے، آج چراغ نبوت کو ختم کرنا ہے۔ کسی نے کہا گھر کی تو خبر لو، بہن کی تو خبر لو۔ پلٹ کر بہن کے گھر گئے، دروازہ بند ہے اور باہر سے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاتے ہیں، اور یہی مطالبہ ہوتا ہے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جبر ہوا، ظلم ہوا، مار کھائی۔ عمر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو کلام میں پڑھ رہی وہ بڑا متبرک ہے، بڑا پاکیزہ ہے، تمہارے سنانے لائق نہیں ہے، پہلے تمہیں پاک ہونا پڑے گا۔ تو کہا تیار ہو گئے، اور جیسے ہی کلام سنا دیا تو عمر کی تقدیر بدل گئی۔ اہل دل نے کہا کہ وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو بھائی عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور جب ماں بچے کو گود میں لے کر کے قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا وقت کا غوث اعظم ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے ہمیں بچیوں کو قرآن پڑھانے کی ازبز ضرورت ہے۔ اور تو نہ رہیں گی، دیکھیے یہ ہمارے، ابھی میں احادیث کریمہ کا ایک سلسلہ شروع کروں گا، رکھا ہے میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں امام وہ ہوگا جو اچھا، بہتر، کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا زیادہ جانکار ہوگا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب وہ منظر آپ دیکھتے بھی ہو، اور ہم تو ایسے ملک میں ہیں جہاں ناموں کے خوبصورت والے موجود ہیں، دل کے کالے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں ذرا اس ملک میں جائیں جہاں فرما روا حکومت کے اراکین اور حکمراں، بادشاہ بھی مسلمان ہو، تو جو مسجدوں میں جاتا ہے اور آگے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس میں فرق اور تفاوت تو محسوس کر سکتے ہیں۔ پیچھے کوئی وزیر کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہونے والا، مصلی میں کھڑا ہونے والا، وہ کوئی وزیر کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی عام آدمی کا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور بزرگوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تمہارے بچوں کو امامت نہیں بلکہ دونوں جہان کی امامت اور فرما روائی اور حکومت ملنے والی ہے۔ یہ امام کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری قوم کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ دنیا کا لیڈر آتا ہے اپنی آن بان شان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسلام کہتا ہے آج تمہیں ابھی پیچھے رہنا ہے۔ ریڑھی والے کا بیٹا آگے جب تک اللہ اکبر کہے گا نہیں، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دلائیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کا آخری پیغام بھی ہے۔ اس کے حبیب کا مبارک ارشاد ہے، ہاں تمہیں ثواب کی زیادہ للک ہے، تب بھی تمہارے قرآن کام آنے والا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے، ایک حرف،
الف تو 10 نیکیاں، لام تو 10 نیکیاں، میم تو 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھ کے رکھ دو گے اور تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اب تم پڑھتے جاؤ اور کاؤنٹنگ کرتے جاؤ، تمہارے دنیا کے سارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے اور تمہارے نامہ اعمال کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دنیا میں روزانہ نت نئے روز ایک سبجیکٹ اور ایک مضمون علم کے حوالے سے ایجاد ہوتا ہے۔ میتھ ہے، پہلے میتھ تھا پھر اکاؤنٹنسی بھی آ گئی، پہلے میتھ تھا پھر اس میں ایک اور آ گیا، یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ساری دنیا کے جو علوم آپ دیکھو اس کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہی ہوتا ہے۔ یہ میتھمیٹیشین ہے، یہ جغرافیہ کا ماہر ہے، یہ سائنسداں ہے، یہ سوشولوجی کا ماہر ہے۔ ایسے آپ دیکھتے جائے ایک ہی علوم کا ماہر نظر آئے گا۔ آپ کو صدبار مبارک ہو جو کتاب عظیم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو جزودان میں رکھ کر لپیٹ کر ہم طاق میں بہت اونچا رکھ دیتے ہیں، اور جب تک کہ رمضان کی پہلی شعبان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا ہے تب تک صفائی کر کے نیچے نہیں اتارتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن جس میں سارے علوم کا بیان ہے۔ آپ بتاؤ ایک علم کا ماہر کتنا عزت و عظمت والا دنیا میں ثابت ہوتا ہے اور کتنی بلندیوں تک جاتا ہے۔ اگر قرآن کا ماہر ہو تو وہ ایک نہیں بے شمار نہیں، روئے زمین پر اس کے نزول سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی علوم انسانی ذہن ایجاد کرتا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے کنفرم کیا ہے قرآن میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا، قرآن کی مجالست مدارست چھوڑ دی، قرآن کو ٹرانسلیشن سے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ٹائم نہیں ہے۔ بچے کو ٹیوشن کے لیے 3000 دے کر کے دھکے مار کے ٹیوشن گاہ تک پہنچاتے ہیں، اور اچھے قاری، اچھے حافظ، یہ حفاظ، یہ علماء، یہ قراء موجود ہیں، تمہارے گلی کوچوں میں ہیں، ہمارے گلی کوچوں میں ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن نہیں دیتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں، بھیجتے بھی ہیں تو فیس نہیں دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ پیسہ لگانا شاید کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، سوچ کی ضرورت ہے۔ قرآن سے زیادہ اہم علم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات وہی ہے کہ ہم نے دنیا کے علم کو، عصری علوم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو دین کا علم تھا، جو قرآن تھا، قرآن کا پڑھنا تھا، قرآن کا سیکھنا تھا، اس کے لیے نہ ٹائم نکالا، نہ پیسہ نکالا، نہ وقت نکالا۔ اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آج کی تاریخ میں موجود ہے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے، اب دیر نہ کریں، اور ایسے لوگ جہاں یہ کام کرنے کے لیے کمر بست ہو گئے ہیں، میرے عزیزوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا تن من دھن دامے درمے قدم سخنے جیسے بھی ہو، ان کے لیے نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، امت مسلمہ کے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے ان کے شانے سے شانہ تمہیں ملانا ہوگا۔ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچیوں کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے آپ کو اس مشن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث میں پیش کر کے اپنی گفتگو کنکلوڈ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس روئے زمین پر ہم میں اور آپ میں، امت مسلمہ میں کچھ اللہ والے ہیں،
ہم اللہ والے جب کہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کو سمجھتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کو سمجھتے ہیں، وہ تو ہمارے اور آپ کے ان کی دھول بھی سروں کا تاج ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آپ عام لوگوں میں سے بھی کچھ اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ اللہ والے کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو قرآن کی مدارست کرتا ہے، قرآن صبح و شام پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اہل القرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنندہ ہے اور خاص بندہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کا حقدار بنا سکتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے بہنوں کو اور ماؤں کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی گھر کے کام کاج میں مصروف تو ہوتی ہیں اور وقت نہیں ملتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بچے کی تربیت پڑھانے کی حیثیت سے، مطلب وہ کسی سبجیکٹ کی ماہر ہیں، سائنس جانتی ہیں، اسکول کی پڑھی لکھی ہیں، تو ان سبجیکٹ کو پڑھاتی ہیں، پھر قرآن پہ ٹائم نہیں ملتا ہے، تو یہ حرمان نصیبی کی بات ہے۔ پہلے قرآن کی تعلیم ہے، پھر سائنس کی تعلیم ہے، پہلے قرآن کی تعلیم ہے، پھر حساب کی تعلیم ہے، اور ساری تعلیم ساتھ ساتھ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بچوں کو تعلیم کے لیے، پڑھانے کے لیے آپ کو 24 گھنٹہ میں سے ایک وقت فکس کرنا پڑے گا، چاہے باپ ہوں چاہے ماں ہوں، روزانہ اپنے گھر میں فکس کرنا پڑے گا، تاکہ بیٹھ کر کے آپ اس کا دوسرا سبجیکٹ بھی دیکھ لیں اور قرآن بھی پڑھائیں۔ اور جو پہلے سے پڑھی ہوں گی تو پڑھا سکیں گی، اور نہیں پڑھیں گی تو پڑھا نہیں سکیں گی۔ لہٰذا بچیوں کو تعلیم یافتہ کرنا اور قرآن پڑھانا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ پھر وہ حدیث پاک جو پیچھے بار بار سن رہے ہیں، میں بھی اس کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صحیح کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن اس لیے سکھانا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے گا، پھر اس کا سکھایا ہوگا دوسروں کو سکھائے گا، اس کا سکھایا دوسروں کو سکھائے گا، تو یہ چین اور زنجیر بن جائے گی۔ اگر بن ٹوٹے قیامت تک یہ زنجیر قائم رہے گی، تو آپ کے بچے کا پڑھایا ہوا اور اس کا پڑھایا ہوا اگر یہ چین ٹوٹتا نہیں ہے اور قیامت تک جاتا ہے، تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اس کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آخری چین کی کڑی جب پڑھ رہا ہوگا تو آپ کے بچوں کو ساری کڑیوں سمیت اس کا ثواب مل رہا ہوگا، اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ہم کتنا قیامت کے سلسلے میں اس کی ہولناکیاں جو بیاں ہوئی ہیں احادیث کریمہ میں، خود قرآن پاک میں، اگر اس کا بیاں چھیڑا جائے تو مستقل چیپٹر ہے، رات ختم ہو جائے گی۔ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، آقائے دو جہاں کی شفاعت کے امیدوار مجھ جیسا گناہگار۔ وہ شفاعت تو ہر امتی کو نصیب کرے اللہ، لیکن آپ نے دوسرا گڑ بھی تو سکھایا ہے، آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پڑھنے والے کی قرآن قیامت کے دن اپنے رب سے شفاعت کرے گا۔ لہٰذا اس لیے بھی ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن لحامل القرآن دعوت مستجابہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن کا درس و تدریس کرنے والا جب اپنے رب کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا ہے تو اس کا رب کبھی اسے خالی نہیں بھیجتا۔ حضرت امان میاں سے دعا کراتے ہیں، ہمارا حق ہے ہم کرائیں گے، لیکن ان کی بھی تو نسبت اسی ذات گرامی سے ہے جس کا ارشاد گرامی میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ تم ہرگز امتیو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم دو چیز کرتے رہو گے. اور ساری احادیث کا مفہوم ایک ساتھ اردو میں بتاؤں تو اس طرح ہوگا احادیث کا مفہوم کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو گے، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور میری سنتوں پہ عمل کرتے رہو گے. دو حدیثوں کا مفہوم ہوا. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور میری اطرت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو 3 حدیثیں ہوئی اس مضمون کی، ویسے حدیثیں بہت زیادہ ہیں، تو تینوں کو ملا کر کے اگر مضمون بنائیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کی احادیث کے مفہوم کے حساب سے مفہوم ہوئے ہوا کہ 3 چیزیں تمہارے درمیان ہے، 2 چیزیں نہیں، اب 3 چیزیں ہو گئی، کیونکہ ایک میں قرآن اور حدیث پاک، دوسری میں بھی قرآن ہی ہے لیکن حدیث کی جگہ آل بیت رسول اللہ کا ارشاد. تو مفہوم حدیثوں کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو ملا لیجئے تو یہ ہوگا کہ 3 چیزیں تمہارے درمیان ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہونے والے. وہ کیا؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس غیب دان نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیے، کیا شاندار آپ نے نگاہ نبوت سے اشارہ فرمایا ہے. کتاب اللہ میں تو کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے. میاں 1400 سال پہلے نہیں ہوئی تو 1450 سال کے بعد آج کیا ہو سکتی ہے؟ کسی خوبصورت نام والے کے اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اب سارے لوگ نام کی اسپیلنگ دیکھیں گے جا کے، میں اسی لیے چھوڑ دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا، ڈکشنری میں جا کے ناموں کا جو ہے ترجمہ دیکھیے گا آپ لوگ. ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کی کتاب میں تو کوئی اختلاف ہونے والا نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہوا، آگے بھی نہیں ہونا ہے. ہاں سنتوں میں اختلاف ہو جائے گا کہ اب لوگ اپنے حساب سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں. جو حدیث صحیح تھی اس کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، جو نہیں صحیح ہے یعنی ضعیف ہے، صحیح کا مطلب غلط نہیں، اس سے نہیں ہوتا ہے، حدیث کی ٹرم ہے. جو غیر صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اس کو بیان کرنا ہے، جبکہ اسی مفہوم کی صحیح حدیث موجود ہے. کتنی بڑی خیانتیں ہو رہی ہیں، یہ چل رہا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. تو قرآن میں تو کوئی چینجنگ ہونی نہیں ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا. بڑا ڈھونگ رچائے گا، ہم ہی اہل حدیث ہیں. پتہ نہیں وہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اردو کا لفظ استعمال کیا، ہم ہی اہل حدیث ہیں. تو حدیثوں کو اگر اپنے مزاج کے مطابق بیان کرے گا تو اہل حدیث نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رسول پہ افترا کرنے والا ہوگا. تو اس میں تو اختلاف ہو جائے گا. میاں جب اس میں اختلاف ہو جائے تو اس غیب دان نبی نے کیا نسخہ عطا فرمایا ہے. لوگوں جب حدیثوں میں اختلاف ہو جائے اور لوگوں کو دین سمجھنے میں پریشانی اور پرابلم ہو جائے تو میری آل بیت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا. جو قرآن بھی پڑھے گا اور آل بیت رسول اللہ سے وابستہ ہوگا وہ حق پہ ہوگا. جو اہل قرآن ہوگا اور اہل حدیث ہوگا، آل بیت رسول اللہ سے انتساب نہیں ہوگا، وہ حق پہ نہیں ہوگا. میرے عزیزو، یہ آل بیت رسول اللہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہیں، ہمارے ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہیں. ایسے جلسوں میں ان کی آمد کو غنیمت جانو، برکتیں حاصل کرو اور اسلام پہ قائم و دائم رہنے کے لیے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اگلی حدیث پاک ہے، میں تیزی سے کنکلوڈ کرتا ہوں. اگلی حدیث پاک ہے من قرأ القرآن وعمل به. یہ ابو داؤد شریف کی اور حاکم کی روایت ہے. ابو داؤد شریف اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ ہے. من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آگے کمپلیٹ ہوتی ہے، میں نے اتنا کوٹ کیا صرف کہ جو قرآن پڑھے اور اس پہ عمل بھی کرے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرے، تعلیمات سیکھے،
قرآن کی مدارست کرے اور اس پہ عمل کرتا جائے تو وہ عمل کرنے والے تو کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، اس کے والدین کی بھی خوشخبری ہے، تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ایسا تاج کرامت عطا کرے گا جس کی روشنی سورج سے بھی تیز ہوگی۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور ہمارے دین کی ضمانت ہے قرآن سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، اس پہ عمل کرنا۔ پھر یہ جو احادیث اور بھی احادیث کریمہ ہیں، میں نے تھوڑا سا انتظام کیا تھا آپ کے لیے کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اور بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ ساری گفتگو کا کنکلوژن کیا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ علماء نے لکھا ہے۔ اب سے 500 سال کے بزرگوں علماء کی بات کر رہا ہوں میں، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھانے سے اور پڑھنے سے ذہن کی صفائی ہوتی ہے، ذہن شارپ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے ڈوز دیتے ہیں، ڈاکٹروں سے کاؤنسلنگ کراتے ہیں، وہ جی چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا، ابھی 10 سال کا ہے بھول جاتا ہے، تو وہ انجیکشن ہے، پھر ٹیبلٹ ہے اور جانے کیا کیا ہے۔ علماء نے اپنے علم کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، اور فرمایا اور میموری تیز ہوتی ہے، قوت الذاکرہ، کہ اس کی میموری بہت مضبوط ہوتی ہے۔ مضبوطی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اور قرآن جب شروع کرتا ہے تو کمپیوٹر فیل ہو جائے گا اور وہ ایسا پڑھنا شروع کرے گا۔ اس کی برکت سے جو قرآن اس نے حفظ کیا ہے اور اس میں ایک حرف اور زیر زبر کا فرق نہیں ہو رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ دنیا کی بھی کوئی چیز وہ سنتا ہے تو کبھی محو نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے والے کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت تو سننی ہے نا آپ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ایک خاص انداز میں کرنے سے دلوں کو جب اتنا سکون نصیب ہو سکتا ہے تو جو مستقل صبح و شام قرآن کی مدارست کرے گا اس کے دل کو کتنا موانست اور کتنی طمانینت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، غموں سے نجات ہوتی ہے، اسے عربی زبان سمجھنے کا ملکہ حاصل ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ بے شمار اس کے فیض و برکات ہیں۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ادارہ کھلنے جا رہا ہے اور تھوڑا اس کی شروعات ہو چکی ہے، میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو تعاون پیش کریں، اور میں حضرت عمار میاں صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ فاضل بھائی جب بھی یاد کریں گے اس حوالے سے اور مجھے خدمت کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔